جب فتح مکہ ہوئی تو صحابہ کرام کے دل 1.25 لاکھ تک پہنچ چکے تھے. اس پر آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. آج بھی ہوا تو آیت حاصل ہونے کے لیے آج بھی اگر کسی کا دل 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اس کو ذکر طرف کہتے ہیں نا. یہ سوتے سوتے ہوتا رہتا ہے, چلتے پھرتے ہوتا رہتا ہے, کام کاج میں بھی ہوتا رہتا ہے نا. اس کے طریقے سیکھو اور آزماؤ اس بات کو. ہاں جی سر یہ سوال ہے اللہ کے ولی کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا. سر آپ نے یہ گاڑی کیوں رکھی ہے؟ پہلی بات ہے حضرت علی سے اللہ کا ان پہ ہاتھ تھا نا, تو پھر حضرت علی کو اللہ نے تلوار کیوں دی؟ کیا اللہ کی نظر کافی نہیں تھی؟ اس کے بعد 4 یار تھے جو ہر وقت ننگی تلواریں لیے حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے, ہے نا. جس طرح عورت کا روح زیور میں ہے اسی طرح مرد کا روح تلوار میں ہے. ورنہ یہ مجھے بچا تو نہیں سکتے. جب موت کا وقت آئے گا مر جاؤں گا. اتنا کر سکتے ہیں میرے ساتھ, گاڑی کا ٹائر پنچر اور تبدیل کر دیتے ہیں. باقی ان کا اپنے شوق ہے, میں ان کو کرنا نہیں پیچھے بھی جاتے ہیں. ان کا اپنے شوق ہے, میں کہتا ہوں چلو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ صلاح دیتے اور اسی وجہ سے میرے نزدیک ہو گئے, اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہو گئے, نبل میں آ گئے. ہاں جی. اور یہ سوال ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نبوت کے تمام دروازے بند ہو گئے, لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ولایت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں. جس طرح حضور پاک آخری نبی تھے اسی طرح امام مہدی آخری ولی ہوں گے نا. ان کے بعد ولایت ختم, پھر اس دنیا کو حق نہیں ہے. اگر دنیا ہے قائم ہے انہیں سلطانوں کے لیے قائم ہے. جس دن سلطان ختم ہو گئے دنیا ختم ہو گئی. یہ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کیا ڈیوٹی والے اولیاء کرام اس وقت اپنے فرائض پر انجام دیتے رہیں گے؟ پھر اگر سلسلہ شروع ختم ہوا تو سارا ہی ختم ہو گیا بس, پھر تو قیامت کو ہی آنا. سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا؟ مطلب ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں, جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں نا. جو قریب لگتا جاتا ہے ان کو جانتا جاتا ہے, جو قریب لگتا ہے جانتا جاتا ہے, اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو کس نے بنایا تھا, اور سنا ہے کہ مجسمہ بننے کے بعد کچھ مٹی بچ گئی تھی, اس مٹی کا کیا بنا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا, اس نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا, انہوں نے بنایا تھا. جو مٹی بچ گئی تھی پھر وہ کھجور بن گئی. اس کو بولتے ہیں آدم کی پپی ہے, اس مٹی سے کھجور بنی. اس وجہ سے کھجور کو تعلق ہے انسان سے. یہ سوال ہے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نفس پاک ہوئے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں کیا دوسرے انبیاء اور یہ کے دیدار کے لیے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہے؟ ان کے تو نفس پاکیزہ ہی ہوتے ہیں نبیوں کے. بندے کے لیے کہ بندے کے لیے وہ سبق ہے نا, پہلے نفس کو پاک کرے, کیونکہ جب تک نفس ناپاک ہے کوئی پاک چیز اندر ٹھہر نہیں سکتی ہے نا. اب تیرا اندر ناپاک ہے تو بھلے قرآن پر نمازیں پر اندر تھوڑی ٹھہرتی ہے. وہ تب قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا ہے, نماز قائم کرنے کا کہا ہے. وہ تو نماز پڑھتا ہے, جب نماز پڑھتا ہے محمد جب باہر نکلتا ہوئی ہیرا پھیری, اس کا نہیں کہا. نماز قائم کا کہا ہے, نماز تیرے اندر اترے نا. جب تو نماز پڑھے تب بھی محمد کاروبار, تب بھی منصور اور تب بھی. اس کے لیے تجھے پہلے اپنا اندر قائم پاک کرنا پڑے گا, نفس کو پاک کرنے پڑے گا. پھر نماز بھی تیرے اندر, تلاوت بھی تیرے اندر. پھر جب یہ چیزیں اندر اکٹھی ہو جائیں گی نا تو پھر جو تیرے اندر روح ہے نا وہ طاقت پکڑے گی نا, پھر وہ رب کی طرف ہو جائیں گی. جس کا بھی نفس پاک ہو جائے, روح طاقت پکڑ لیں, دیدار میں چلا ہی جاتا ہے. سر انہوں نے کہا کہ نفس ولیوں کا دیدار بھی ہو سکتا ہے بغیر نفس پاک کی.
ولیوں کا؟ ہاں ہو سکتا ہے، وہ تو جس کو چاہے دیدار دیتے اسی کو دیتے ہیں جس کا نفس پاک کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب سب کا پاک ہو گیا. سرکار ایک سوال ہے، بڑا مزے کا سوال ہے یار. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا. سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا. سرکار کیا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ میں تو خوشی کہہ سکتا میرے ساتھ پہنچا، لیکن جو امام مہدی اس کے پاس پہنچ گیا. یہ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کی کچھ پر جو امام مہدی علیہ السلام کی مہر ہے کیا وہ ظاہر میں ہے یا نہیں؟ اگر ظاہر میں ہوگی تو کب تک ظاہر ہوگی؟ کیا ہم بھی دیکھ سکیں گے؟ جو بھی چاہے گا دیکھ سکیں گے. یہ بڑی یہ کرتے ہیں وہ مول جو پھر کا مناسب ہوگا وہ کہے گا نہیں مجھے نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہوگی نا. اگر لکھا خانہ کعبہ پر مہدی علیہ السلام کی شبیہ کب تک واضح ہو جائے گی؟ یہ نکمی باتیں ہیں یار، خود ہی دیکھ لو بس، جب ہوگی پتہ چل جائے گا. سر یہ سوال ہے، آئے روز اخباروں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ تباہی بربادی آنے والی ہے. تو جب سب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا داری وغیرہ چھوڑ دیں؟ وضاحت کروا دیں. سر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کاروبار اپنا چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کسی نے مکان تعمیر کرا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھا کہ تباہی ہونے والی ہے. یہ تو غلط ہے نا، آدمی تو مرنے لگتا ہے، پتہ بھی لگ جاتا مر جائے گا، پھر بھی اس کو آکسیجن لگاتے جانا. کام کرتے ہیں جو کرے جو شغل ہے تمہارے پاس، جب موت آئے گی دیکھا جائے. سر یہ سوال ہے کہ پارہ نمبر 12 میں بے شمار پہلی نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے. الف لام را کا پارہ نمبر 12 میں آنے کا خاص مقصد ہے؟ یہ خاص مقصد ہے. وضاحت کرتے ہیں وقت پر پڑے گی. سرکار ایک سوال ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کے جسم مبارک سے دودھ ابھرے گا؟ کیا یہ سچ ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دودھ ہوگا، کوئی کہتے ہیں دودھ کا مقصد ہے وہ نور ہوگا. بس جب وہ کہے گا نا میں چھری مار کے دیکھتے نا اس کو. یہ سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گی کہ آپ کا امام آپ میں موجود ہے. کیا اس سال حج کا موقع پر ہوگا؟ اس کو تو پتہ نہیں ہے، بل آسمان سے آوازیں آتی رہتی ہیں، کئی خاص راتوں میں بھی آتی ہیں. یہ تو سنا ہے نا جبریل السلام آواز لگاتے ہیں، لیکن سارے سنتے تو نہیں ہے نا. وہی سنتے ہیں نا جو اہل دل ہوتے ہیں نا، وہی لوگ سنیں گے نا. پھر جو ان کے متقدین ہیں وہ ان کو بتائیں گے. سرکار حضرت اکثر کے بارے میں ہمارے ساتھی چاہتے ہیں کہ تصویر آتی ہے، کیا آپ اس کی تصدیق کرواتے ہیں؟ آتی ضرور ہے لیکن پہچانو کس کی ہے. یہ کوئی بہت نازک مسئلہ ہے نا بھیا، اس کو پہلے پوری تصدیق ہو گئی، پہچانے اس کو کمپیوٹر میں دے، اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تب کہے نا یہ اس کی.